وہ نفرت بھری نگاہوں سے امروز خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ آج ہی اس کا نکاح امروز سے ہوا تھا، جو اس کا سابقہ دیور تھا۔ وہ کم عمر 17 سالہ لڑکی تھی جو ونی میں امروز خانزادہ کے بڑے بھائی کے نکاح میں آئی تھی۔ اس نے مہینوں ظلم برداشت کیا تھا، جب اس کے شوہر نے نشے میں اسے طلاق دے دی۔ وہ ونی تھی، اسے آزاد نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے حلالے کے لیے اس کا نکاح امروز خانزادہ سے ہوا تھا۔ جبکہ امروز نکاح کے بعد پہلی بار اسے دیکھا تھا اور وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس قدر معصوم اور کم عمر لڑکی کی شادی اس کے بڈھے بھائی سے کی گئی تھی۔ تم سو جاؤ، وہ سرد لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ معمول کا دن تھا۔ زوریز اور اسفند کرن شاہ کے ساتھ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بہت دنوں بعد کرن شاہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سائیں، افتخار پریشانی سے بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا افتخار؟ زوریز نے سوالیہ نظروں سے افتخار کی طرف دیکھا۔ چھوٹے سائیں، اسلم خانزادہ نے اپنے آدمی آپ کی زمین کے گرد کھڑے کر دیے ہیں، افتخار نے پریشانی سے بتایا۔ زوریز نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ اسے ایک زمین سے کیا کچھ یاد نہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، زوریز نے افتخار کو کہا اور کرن شاہ کے گھٹنوں پر سر رکھ گیا۔ تمہارے بابا کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس زمین پر ہاسپٹل بنائے جسے اسفند چلائے۔ کرن شاہ آنکھوں میں نمی لیے زوریز کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی، مورے، میں اس زمین کے لیے اب نہیں لڑنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک زمین کی خاطر وہ عنایہ کو تکلیف دیں۔ زوریز نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، آپ پریشان مت ہوں بھائی، انشاءاللہ اس زمین پر ہاسپٹل بھی بنے گا اور عنایہ بھی ہمارے پاس ہوگی۔ اسفند کرن شاہ کے دوسرے گھٹنے پر اپنا سر ٹکا گیا۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ کرن شاہ اسفند اور زوریز کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ یہ خان حویلی کے کچن کا منظر تھا، جہاں عنایہ سنک کے پاس کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ سوجی ہوئی آنکھیں، جگہ جگہ پڑے نیل، اور ماتھے اور بازوؤں پر جمع ہوا خون۔ دن بدن اسلم خانزادہ کے تشدد سے وہ گھلتی جا رہی تھی۔ وہ صحت مند عنایہ جو 2 مہینے پہلے خان حویلی آئی تھی، اب سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، یا پھر یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ عنایہ شاہ کے لیے سکون کے دن ہوتے تھے جس دن اسلم خانزادہ گھر پر نہ ہو۔ ابھی بھی وہ کل سے گھر نہیں آیا تھا، جس وجہ سے عنایہ کچھ پرسکون تھی۔ عنایہ بیٹا، بس کرو، کتنا کام کرو گی، آؤ میرے ساتھ۔ افشاں بیگم عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئیں اور اس کے زخموں کی سکائی کرنے لگی۔ میرا خیال مت کیا کریں، ورنہ خام خواہ آپ کو بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ عنایہ بے تاثر آنکھوں سے افشاں بیگم کو دیکھ کر بولی، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی ڈانٹ تو چلتی ہے۔ پتہ ہے میری ایک بیٹی ہے لالی، بالکل تمہارے جیسی۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے وہ میرے سامنے ہی ہیں۔ بس مجھے افسوس ہے کہ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی۔ افشاں بیگم نے نم آنکھوں سے عنایہ کو گلے لگایا۔ پھر کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ عنایہ نے سوال کیا۔ شہر میں ہے، پڑھنے گئی ہے، بہت جلد آ جائے گی وہ، افشاں بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عنایہ، عنایہ، وہ دونوں بات کر رہی تھی کہ اسلم خانزادہ دھاڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ جی، عنایہ ڈرتی ہوئی بھاگ کر باہر گئی۔ مجھے کہیں جانا ہے، فوراً کپڑے استری کرو، اور ہاں، خبردار جو میرے کپڑے جلائے تو۔ پچھلی سزا یاد ہے نا؟ اب دوسرے ہاتھ پر سزا دوں گا۔ اسلم خانزادہ نے عنایہ کے ہاتھ پر جلے ہوئے نشان کی طرف دیکھ کر کہا، جی ابھی کرتی ہوں۔ عنایہ فوراً سے کمرے میں جاتی اس کے کپڑے استری کرنے لگی۔ افشاں بیگم نے اداسی سے عنایہ کو جاتے دیکھا۔ کتنی پیاری بچی ہے، اللہ اس کی مشکلات آسان کرے، افشاں بیگم سرد آب بھر کر بولی۔ اسفند بلیک کلر کی پینٹ پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے آئینے کے سامنے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ فون پر خانی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اسفند نے غصے سے کال کاٹ دی اور زوریز کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یار اسفند، یہ تم کہاں لے آئے ہو مجھے؟ زوریز نے سوالیہ نظروں سے اسفند کو دیکھا۔ بھائی، ہم لائر کے پاس آئے ہیں، میری بہت اچھی دوست ہے، وہ ہماری مدد کرے گی۔ اسفند زوریز کو لیے آفس کی طرف بڑھا۔ ہائے اسفند، کیسے ہو؟ لانگ ٹائم نو سی۔ اسفند اور زوریز کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے بیٹھی لڑکی نے مسکراتے ہوئے اسفند کو ویلکم کیا۔ ہائے، میں ٹھیک ہوں بھائی، یہ ہے علیزے، اور علیزے یہ ہیں زوریز بھائی۔ ہائے، علیزے نے مسکراتے ہوئے زوریز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم۔ زوریز نے بغیر ہاتھ ملائے کرسی پر بیٹھ گیا۔ علیزے یار، ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ اسفند نے ساری بات بتانا شروع کی۔ اوہ سو سیڈ، تو تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ علیزے نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری طرف سے کیس کرو اور عنایہ ہمیں واپس مل جائے۔ اسفند نے علیزے کو بتایا۔ تو تم سیدھا ڈائیورس بھی تو فائل کر سکتے ہو۔ علیزے نے مشورہ دیا۔ نہیں یار، یہ کوئی عام شادی نہیں تھی، ونی تھا۔ پہلے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ بھائی نے شاہویز خانزادہ کا قتل نہیں کیا۔ اسفند نے اسے سمجھانا چاہا۔
ان کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ کیس کر بھی سکیں گی، جیتنا تو دور کی بات ہے۔ زوریز نے علیزے کو دیکھتے طنز کیا۔ واٹ؟ ہاؤ ڈیئر یو! اتنے کیس جیتے ہیں میں نے اپنے کیریئر میں کہ آپ کی سوچ ہے، علیزے چلائی۔ آپ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ آپ کا کیریئر ابھی شروع ہوا ہے۔ زوریز نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا۔ اسفند؟ علیزے نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اسفند کو گھورا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیس کی بات کرنے آئے ہیں نا؟ اسفند نے زوریز کا بازو زور سے دبایا، جس پر وہ کندھے اچکا گیا۔ اوکے چلو اس پر کام کرتے ہیں، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر اسفند اور زوریز کی امید بندھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اسلم خانزادہ اپنے ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا جب اس کا ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ صاحب، غضب ہو گیا۔ ملازم پریشانی سے ہاپتا ہوا آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں چلا رہے ہو؟ اسلم خانزادہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ صاحب وہ آپ کے خلاف وکیل کے پاس گئے تھے، ملازم نے پریشانی سے کہا۔ کیا؟ تو زوریز خانزادہ کو ابھی بھی سکون نہیں آ رہا؟ تمہارا کچھ کرنا پڑے گا زوریز، پہلے تم نے میرے بھائی کی جان لی اور اب ہمارے خلاف عدالت جا رہے ہو، یہ سب میں ہونے نہیں دوں گا۔ اسلم خانزادہ غصے سے سگریٹ کو مسلتا بولا۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ زوریز خانزادہ خاموشی سے حویلی سے نکلتا خان حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اسفند کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ اسفند کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ زوریز اسلم خانزادہ کے ڈیرے پر پہنچا۔ اپنے مالک کو بتاؤ زوریز شاہ آیا ہے۔ ملازم سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سائیں، زوریز شاہ آیا ہے۔ ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ بلاؤ اسے اندر۔ ملازم سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ تو آخر تم اپنی موت کی طرف آ ہی گئے، اسلم خانزادہ نے سفاکی سے مسکراتے کہا۔ بولو اسلم خانزادہ، کیوں بلایا ہے مجھے؟ زوریز کمر کے پیچھے ہاتھ باندھتا ڈیرے میں داخل ہوا۔ آؤ زوریز شاہ، میں نے سوچا تم اپنی بہن کو یاد کر رہے ہوگے تو تمہارے لیے آسانی کر دی جائے۔ اسلم خانزادہ نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے کہا۔ بولو کیا لوگے میری بہن کے بدلے؟ زوریز شاہ بے چینی سے بولا۔ تمہاری موت۔ کہتے ہی اسلم خانزادہ نے اپنی بندوق نکال کر زوریز شاہ کے سینے کا نشانہ دیا اور فائر کھول دیا۔ اگلے ہی پل زوریز شاہ زمین پر گر گیا۔ تمہیں مجھ سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا، اسلم خانزادہ زوریز کے بے جان وجود کو ٹھوکر مارتا بولا۔ اس کی لاش کو شاہ حویلی کے دروازے پر خاموشی سے پھینک آؤ۔ اسلم خانزادہ نے اپنے خاص ملازم سلیم کو کہا۔ جی سائیں۔ سلیم سر ہلاتا زوریز کی لاش کو ٹھکانے لگانے لگا۔ رات کی خاموشی میں اسلم خانزادہ اپنے گناہوں کے ثبوت مٹاتا حویلی کی طرف بڑھا۔ صبح کا وقت تھا۔ اسفند شاہ بال سیٹ کرتا سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا، جہاں پر کرن شاہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ ارے بیٹا، زوریز کہاں ہے؟ کرن شاہ نے اسفند کو دیکھتے پوچھا۔ مورے اپنے کمرے میں ہوں گے، اسفند نے کرن شاہ کو دیکھتے کہا۔ چھوٹے سائیں، وہ بھی بات کر ہی رہے تھے کہ زوریز کا ملازم افتخار بھاگتا ہوا آیا۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ کیا ہوا افتخار؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ اسفند افتخار کی طرف بڑھتے بولا۔ سائیں، باہر وہ، افتخار کہتے رونا شروع ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہے باہر؟ اسفند افتخار کو سائڈ پر کرتا باہر کی طرف بھاگا۔ کرن شاہ بھی بھاگتی ہوئی پیچھے گئی۔ زوریز! وہ دونوں جیسے ہی حویلی کے گیٹ پر پہنچے، کرن شاہ کی دلخراش چیخ گونجی۔ اسفند کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ بھائی! اسفند اور کرن شاہ بھاگتے ہوئے زوریز کی طرف بڑھے۔ بھائی اٹھے! اسفند پاگلوں کی طرح زوریز کو جھنجھوڑ رہا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ زوریز، میرے بچے! کرن شاہ روتی اپنے حواس کھو گئیں۔ کیا صورتحال ہے سلیم؟ اسلم خانزادہ نے فون پر اپنے ملازم سے پوچھا، جو شاہ حویلی کے پاس چھپ کر سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سائیں، اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، ابھی تو میں ان شاہوں کو خون کے آنسو رلاؤں گا، اسلم خانزادہ نے قہقہہ لگایا۔ اسفند بے جان سا لاؤنج میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ ایک ایک کر کے اس نے اپنے سب رشتوں کو کھو دیا تھا۔ کرن شاہ کی حالت بہت نازک تھی۔ انہیں ہسپتال میں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے زوریز کو گئے ہوئے، اور اسفند کو اپنی سانسیں بھی جاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ عنایہ کو بچا لینا، شاہ میر شاہ کے آخری الفاظ اسفند کو اپنے کان میں گونجتے محسوس ہوئے۔ تم لوگوں نے جتنا ہمارا نقصان کرنا تھا کر لیا، اب تم لوگوں کو اتنا تڑپاؤں گا کہ میں کہ اپنے مرنے کی دعا کرو گے۔ چلو افتخار، اسفند کہتا افتخار کو لیے حویلی سے باہر نکل گیا۔ خان حویلی میں بہرام خانزادہ اور اسلم خانزادہ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب اسفند لاؤنج میں داخل ہوا۔ تمہیں کس نے اندر آنے دیا؟ اسلم خانزادہ اسفند کو دیکھ کر چلایا۔ آرام سے، چلانے کی ضرورت نہیں۔ یاد ہے جب میرے بھائی نے تمہارے بھائی کو بقول تمہارے قتل کیا تھا تو تم کیسا تڑپے تھے، اور میری بہن کو ونی جیسی گھٹیا رسم کے لیے مانگا تھا؟ کیوں بہرام خانزادہ؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟
असफन सोफे पर टांग रखता हाथ में गन घुमाता बोला, वो हमारा हक था। असलम खानजादा चिल्लाया, गुड, तुम्हारा हक था तो अब मुझे भी मेरा हक चाहिए। असफन आंखों में खून लिए असलम खानजादा को घूरते बोला, कैसा हक? असलम खानजादा गड़बड़ाया, मेरे भाई को मारने के बदले तुम अपनी बहन को अभी मेरे साथ रुखसत करोगे, वरना जिरगे में मैं वनी नहीं तुम्हारा खून मांगूंगा। असलम खानजादा, असफन ने सर्द लहजे में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? असलम खानजादा गुस्से से चिल्लाया, मैं बात करने का कायल नहीं, सबूत दिखाने का कायल हूँ। असफन ने कहते मोबाइल मेज़ पर रखा जिस पर एक वीडियो चल रही थी जहां असलम खानजादा ने ज़ोरेश शाह को सफाकी से कत्ल किया। ये झूठ है। असलम खानजादा घबराते हुए बोला, सोच लो बहराम खानजादा, अपने बेटे की मौत या फिर बेटी का सौदा। असफन ने बहराम खानजादा को घूरते कहा, दो मासूम आंखें जो ये सब छुपकर देख रही थीं। ज़ोरेस की मौत का सुनकर इनाया को अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। बाबा साईं, ये झूठ है। असलम खानजादा घबराता हुआ बहराम खानजादा की तरफ बढ़ा कि अगले ही पल बहराम खानजादा ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत से असलम खानजादा के चेहरे पर तमाचा रसीद किया। ज़ोरेस को कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी? कम से कम मुझसे तो बात कर लेते। बहराम खानजादा दबा दबा चिल्लाए, फैसला तुम्हारा है, बेटी या बेटा, किसको चुनोगे? असफन मुस्कुराते हुए बोला, बहराम खानजादा को आज शामिर शाह की तकलीफ़ महसूस हो रही थी। जब वो फ़िरौन बने शामिर शाह के सामने यही शर्त रख गए थे। किस्मत ने कैसा पलटा खाया था कि आज खुद वो वहाँ खड़े थे। असलम, फ़ोन करके अमरोज़ और लाला रुख को अभी हवेली बुलवाओ। बहराम खानजादा असलम खानजादा को हुक्म देते सोफे पर ढह गए। मगर बाबा, असलम ने कुछ कहना चाहा। मैंने कहा फ़ोन करो अमरोज़ को। बहराम खानजादा के चिल्लाने पर वो फ़ौरन कॉल मिलाने लगा। लाला रुख अपने कमरे में लैपटॉप पर बैठी असाइनमेंट बना रही थी कि अमरोज़ फ़ौरन घबराते हुए कमरे में आया। क्या हुआ लाला, सब ठीक तो है? लाला रुख ने परेशानी से पूछा। मुझे नहीं मालूम, अभी असलम लाला का फ़ोन आया है कि फ़ौरन गांव पहुंचो। पता नहीं क्या बात हुई है, जल्दी चलो। अमरोज़ ने लाला रुख को देखते कहा, अल्लाह खैर करे, मोरे और बाबा साईं ठीक हों, चले चलते हैं। लाला रुख फ़ौरन अपनी चादर पकड़ती अमरोज़ के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ी। शहर गांव से 1 घंटे की दूरी पर था। अमरोज़ रात के तीसरे पहर गाड़ी दौड़ाता 1 घंटे बाद खान हवेली पहुंचा। बाबा साईं, आपकी तबीयत तो ठीक है? अमरोज़ परेशानी से बोला। लाला रुख और अमरोज़ परेशानी से हवेली में दाखिल हुए, मगर लाउंज में मौलवी साहब को बैठा देखकर उन दोनों को धचका लगा। मौलवी साहब, दुल्हन आ चुकी है, निकाह शुरू करें। असफन ने मुस्कुराते हुए मौलवी साहब को देखकर कहा, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? अमरोज़ हैरानी से बोला। बहराम खानजादा अमरोज़ को इग्नोर करके लाला रुख की तरफ बढ़े और रोते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। बेटा, ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं, प्लीज़ ये निकाह कर लो, अपने बाप का मान रख लो। बहराम खानजादा कह के फूट फूट कर रो दिए। लाला रुख बाप की बेबसी देखती बगैर अगला सवाल किए सोफे पर जा बैठी, मगर सामने असफंद को देखकर उसे धचका लगा। बाबा, आप ऐसे कैसे मेरी बहन की शादी किसी से भी कर सकते हैं? अमरोज़ बुरी तरह चिल्लाया। अमरोज़, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है अभी ये वक्त का तकाजा है। असलम खानजादा ने अमरोज़ के बाजू को झंझोड़ते हुए कहा। और यूं मर्दों की लड़ाई में एक बार फिर औरत को कुर्बान कर दिया गया। निकाह होते ही असफन बहराम खानजादा के सामने आकर खड़ा हो गया। एक और बात खानजादा साहब, कल आप पूरे गांव वालों के सामने असलम खानजादा को अपनी जान नशीनी से हटाकर अपने छोटे बेटे अमरोज़ को नया सरदार मुंतखब करेंगे, वरना इसी डेरे में जहां आपके बेटे ने मेरे भाई की जान ली, मैं असलम खानजादा का सीना गोलियों से छलनी करूँगा। इफ्तिखार, ले आओ खानों की बेटी को। असफन इफ्तिखार को हुक्म देता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बाबा, आप ऐसा नहीं करेंगे ना? आपने मुझसे सरदारी का वादा किया है। असलम खानजादा सदमे से चिल्लाते हुए बहराम खानजादा के पास आया। बहराम खानजादा खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। असफन की गाड़ी शाह हवेली में पहुंची तो वो बगैर लाला रुख पर एक नज़र डाले अपने कमरे में जाता कमरा लॉक कर गया। लाला रुख घबराती हुई हवेली के अंदर दाखिल हुई, जो बिल्कुल सुनसान थी। वो खामोशी से लाउंज में सोफे पर बैठ गई। उसे नहीं मालूम था कि असफन का कमरा कहाँ है। साथ ही उसे असफन पर गुस्सा भी आ रहा था, जो उसे अकेला यहाँ छोड़कर चला गया था। बदतमीज़, पहले तो इतने वादे करता था और अब जब मैं मिल गई हूँ तो कोई परवाह ही नहीं। लाला रुख मुंह बनाते बोली। उसे नहीं मालूम था कि ये सब क्या हो रहा था। अमरोज़ थके हारे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ उसकी वालिदा अफशा बेगम बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। अफशा बेगम रोती अमरोज़ को अपने गले लगा गई। मोरे, बाबा साईं ने अचानक लाला रुख का निकाह क्यों कर दिया, और वो भी शाहों के बेटे से? अमरोज़ ने नासमझी से अफशा बेगम की तरफ देखा। बेटा, तुम्हारी बहन का निकाह नहीं, वो बनी हुई है। अफशा बेगम कहती फूट फूट कर रो दी। क्या मतलब बनी? मगर क्यों? किसका कत्ल हुआ है?
امروز پریشانی سے بولا۔ افشا بیگم نے روتے ہوئے شاہویز شاہ کے ساتھ ہوئے حادثے سے لے کر زورِ شاہ کے قتل تک ساری بات امروز کے گوشو گزار کر دی۔ کیا؟ صرف ایک زمین کی خاطر اتنی لڑائیاں؟ کس قدر جہالت ہے یہ؟ امروز غصے سے چلایا۔ مورے، میں ابھی جا کر لالا رخ کو لاتا ہوں، میں اپنی بہن کو وہاں نہیں رہنے دوں گا۔ امروز غصے سے اٹھا۔ نہیں امروز، رک جاؤ، تمہارا یوں جانا ٹھیک نہیں۔ وہ لوگ ابھی بھی غصے میں ہیں اور انہیں غصہ دلانے والے تمہارے ہی بابا اور بھائی ہیں۔ نہ تمہارے بھائی زبردستی ان کی زمین پر جاتے اور نہ وہ سب ہوتا۔ اسفند اچھا لڑکا ہے، لیکن ظاہر اپنے بھائی کی موت کو وہ کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ اور سب سے زیادہ برا تو اس کی معصوم سی بہن کے ساتھ کیا ہے تمہارے بابا اور بھائی نے۔ افشا بیگم تکلیف سے بولی۔ امروز نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی۔ وہ یقیناً خاموش نہیں رہنے والا تھا۔ سورج کی کرنیں ہلکی ہلکی لاؤنج میں آ رہی تھیں۔ بی بی جی، کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ملازمہ جو اپنے کوارٹر سے حویلی میں داخل ہوئی تھی، ایک انجان لڑکی کو صوفے پر سوتا دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ میں لالا رخ ہوں، اسفند شاہ کی بیوی۔ لالا رخ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، تسی تے بڑے سونے ہو۔ ملازمہ لالا رخ کی تعریف کرتے بولی۔ رضیہ، میرا ناشتہ بنا کر کمرے میں لاؤ۔ اسفند راہداری میں کھڑا رضیہ کو حکم دیتا بغیر لالا رخ پر نظر ڈالے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں رضیہ ناشتہ بنا چکی تھی۔ میں لے جاؤں؟ لالا رخ نے رضیہ کو دیکھتے پوچھا۔ بی بی جی، آپ کیوں کام کریں گی؟ میں لے جاتی ہوں، رضیہ بوکھلاتے ہوئے بولی۔ ارے میں اپنی مرضی سے کہہ رہی ہوں، لاؤ مجھے دو۔ لالا رخ مسکراتے ہوئے اس سے ٹرے لیتی خود اسفند کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کم ان۔ دروازہ نوک ہونے پر اسفند نے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اسے لگا کہ رضیہ ہوگی، مگر لالا رخ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ اسفند غصے سے کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے۔ اسفند غصے سے چلایا۔ کیا ہو گیا ہے اسفند؟ آپ مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ بیوی ہوں آپ کی۔ لالا رخ آنکھوں میں نمی لیے اسے بولی۔ بیوی؟ اسفند نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ تم میری بیوی نہیں، ونی میں آئی خانوں کی لڑکی ہو، اور ونی میں آئی لڑکیوں کو بیوی کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ اسفند نے لالا رخ کو صفاقی سے دیکھتے کہا۔ ونی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لالا رخ بے یقینی سے بولی۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے، اور تمہارے بھائی کی جان بچانے کی خاطر تمہارے باپ نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے۔ اسی لیے جو دل میں خواب سے جائے ہوئے ہیں انہیں نکال کر پھینک دو، اور آئندہ میرے کمرے میں آنے کی جرأت مت کرنا۔ اسفند غصے سے لالا رخ کو کمرے سے نکالتا کمرے کا دروازہ بند کر گیا۔ لالا رخ دروازے کے ساتھ لگ کر اپنے ساتھ ہوئے مذاق پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ بہرام خانزادہ جھکے کندھوں کے ساتھ پورے گاؤں کے سامنے کھڑے تھے۔ میں بہرام خانزادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے چھوٹے بیٹے امروز خانزادہ کو سردار منتخب کرتا ہوں۔ سب لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ اسلم خانزادہ غصے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ امروز خانزادہ اپنے غصے کو دبائے وہاں پر کھڑا تھا۔ اسے گاؤں کا نظام بالکل پسند نہیں تھا، مگر افشا بیگم کی قسم پر وہ اب تک یہاں رکا ہوا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا اور ہر سو رات کی سیاہی پھیل چکی تھی۔ اسلم خانزادہ لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوا اور زمین پر سوئی ہوئی عنایا کو دیکھ کر اس کا غصہ پھر سے اود آیا۔ اٹھ کمینی، تیرے اس بغیرت بھائی کی وجہ سے بابا سائی نے مجھ سے سرداری چھین لی۔ اسلم خانزادہ پاگلوں کی طرح عنایا کو بالوں سے پکڑ کر اس کے معصوم چہرے پر تھپڑ برسانے لگا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ عنایا کو گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں لا کر بری طرح پیٹنے لگا۔ آہ! عنایا اس کی مار پر بری طرح چلا رہی تھی، مگر اسے اس کا قصور معلوم نہیں تھا۔ شور سن کر بہرام خانزادہ اور افشا بیگم بھاگتے ہوئے آئے۔ امروز بھی شور سن کر بھاگتا ہوا آیا اور اپنے بھائی کو 17 سالہ لڑکی کو بری طرح سے پیٹتا دیکھ کر بڑی مشکل سے اسے عنایا سے دور کیا۔ کیا کر رہے ہو اسلم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ بہرام خانزادہ غصے سے چلائے۔ بس بہت ہو گیا بابا سائیں، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو امروز ہی پیارا ہے۔ آپ نے سرداری اسے دے دی، اس کم ذات کے بھائی کے کہنے پر۔ میں بھی اب اس نیچ عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ میں تجھے اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اگلے ہی پل اسلم خانزادہ نے عنایا کا منہ دبوچتے اسے اپنی زندگی سے آزاد کر دیا۔ یہ کیا کیا تمہیں؟ بہرام خانزادہ غصے سے اسلم خانزادہ کے چہرے پر تھپڑ مارتے دھاڑے۔ وہ ونی ہو کر آئی تھی، وہ لوگ اسے آزاد نہیں کر سکتے تھے۔ اب تو ان کی اپنی بیٹی شاہوں کے رحم و کرم پر تھی، ایسے میں وہ عنایا کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری لالا رخ شاہوں کے پاس ہے۔ اسفند کو اپنے قابو میں رکھنے کا ایک پتہ یہ عنایا ہے جسے ہم جانے نہیں دے سکتے۔ یہ کیا کیا تم نے اسلم؟ بہرام خانزادہ غصے سے صوفے پر بے سود پڑے اسلم خانزادہ کو دیکھ کر بڑبڑائے۔ اچانک ان کی نظر کونے میں گمسم سے کھڑے امروز پر پڑی، جو دکھ سے عنایا کو دیکھ رہا تھا۔ امروز، میرے بیٹے، تم ہی اپنی بہن کو بچا سکتے ہو۔ بہرام خانزادہ آنکھوں میں چمک لیے امروز کی طرف بڑھے۔ بابا، میں کیسے؟
امروز اور افشا بیگم نے ناسمجھی سے بہرام خانزادہ کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، تم صرف حلالہ کے لیے عنایہ سے شادی کر لو، بعد میں تم اسے چھوڑ دینا اور پھر واپس اس کا نکاح اسلم سے کر دیں گے، اسی طرح کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ بہرام خانزادہ شیطانی مسکراہٹ لیے بولے، بابا نکاح کوئی مذاق نہیں۔ امروز ہتے سے اکھڑ گیا، باپ کو مت سکھاؤ، تمہیں نہیں معلوم یہی ضروری ہے اس وقت۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اسلم نے عنایہ کو طلاق دے دی ہے تو پھر پورا گاؤں سے یہاں نہیں رہنے دے گا اور اسفند شاہ کا ساتھ دے گا، جو میں ہونے نہیں دوں گا۔ بہرام خانزادہ غصے سے بولے، بابا میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ امروز چلایا۔ بہرام خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں ابھی کے ابھی تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ بہرام خانزادہ کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی اور کچھ دیر بعد لالہ رخ آنکھوں میں نمی لیے سوچ رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے۔ قتل اس کے بھائی نے کیا اور سزا اسے مل رہی ہے۔ اپنے محبوب شخص کی بے رخی سہنا سب سے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کسی کے کیے کی سزا کسی کو دینا تو ناانصافی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسفند ہاتھ میں گھڑی پہنتا اسے سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ اسفند، لالہ رخ آنکھوں میں نمی لیے اس کی طرف بڑھی، پلیز ایسے مجھے اگنور نہ کریں، مجھ سے بات تو کریں، مجھے میرا قصور بتائیں۔ لالہ رخ اسفند کا بازو پکڑتے بری طرح رو دی۔ قصور؟ قصور تو میری بہن کا بھی کوئی نہیں تھا، اور وہ تو تم سے بھی چھوٹی ہے لالہ رخ۔ سوچو وہ یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہے۔ میں نے تو تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، مگر اسے ہر لمحے وہاں زد و کوب کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ شکر کرو کہ تمہارے ساتھ وہ سب نہیں ہو رہا۔ اسفند لالہ رخ کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ لالہ رخ اپنی بے قدری پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امروز کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر زمین پر سہمی سی بیٹھی عنایہ پر پڑی۔ تم زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ امروز نے حیرت سے عنایہ کو دیکھا۔ ونی میں آئی لڑکی کی جگہ زمین پر ہی ہوتی ہے۔ عنایہ نفرت سے امروز خانزادہ کو دیکھ کر بولی، کیوں؟ ونی میں آئی لڑکی انسان نہیں ہوتی؟ میرے ہوتے ہوئے آئندہ زمین پر مت بیٹھنا۔ امروز کہتا عنایہ کا ہاتھ پکڑے اسے بستر پر بٹھا گیا۔ ایزی ہو کر بیٹھو۔ امروز فرسٹ ایڈ باکس لاتا عنایہ کے پاؤں اوپر کرتا کمبل ڈال گیا۔ اس کے لمس پر عنایہ کپ کپا کر رہ گئی۔ امروز نے روئی سے اس کے زخم صاف کیے کہ عنایہ تڑپ کر رہ گئی۔ بھائی تو تم سے اتنے بڑے ہیں، پھر تمہارے گھر والوں نے تمہیں کیسے دے دیا؟ امروز اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا پوچھ بیٹھا۔ خوشی سے نہیں دیا تھا، اگر مجھے نہ دیتے تو میرے بھائی کو مار دیتے، مگر فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی اس ظالم شخص نے میرے بھائی کو مار دیا۔ عنایہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عنایہ کے رونے پر امروز نے اپنے لب بھینچے۔ تم کافی تھکی ہوئی ہو، سو جاؤ۔ امروز کہتا اٹھ گیا۔ عنایہ اٹھنے لگی کہ امروز نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ امروز نے عنایہ کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ زمین پر سونے۔ عنایہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اف لڑکی، چپ کر کے بیڈ پر سو۔ امروز کندھوں سے عنایہ کو پکڑتا بیڈ پر بٹھا گیا۔ مجھ پر اتنی عنایتیں کرنے کی ضرورت نہیں، واپس اسی جہنم میں ہی جانا ہے مجھے، عنایہ نے تلخی سے کہا۔ اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور نہ ڈالو اور چپ کر کے سو جاؤ۔ امروز کے کہنے پر عنایہ آنکھوں میں آنسو لیے لیٹ گئی۔ امروز نے اسے پین کلر دی تھی جس کی وجہ سے اسے نیند آ رہی تھی۔ امروز نے دکھ سے عنایہ کو دیکھا جو کتنی معصوم تھی۔ اتنی سی عمر میں اس نے کتنے دکھ دیکھ لیے تھے۔ امروز خاموشی سے ٹیرس پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں اسے گھٹن ہو رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کے باپ اور بھائی نے ایک معصوم کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اسفند تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سرخ رنگ کی ساڑی پہنے، بال کھلے چھوڑے تیار سی لالہ رخ پر پڑی۔ تم باز نہیں آؤ گی، کہا تھا نا میرے کمرے میں مت آنا، کیا کر رہی ہو یہاں؟ اسفند غصے سے لالہ رخ کا بازو دبوچتے ہوئے دھاڑا۔ اپنے شوہر کے کمرے میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لالہ رخ اسفند کے غصے کو نظر انداز کیے آنکھوں میں محبت لیے بولی، لالہ رخ پلیز جاؤ یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ الٹا سیدھا بول دوں، جاؤ یہاں سے۔ اسفند نے لالہ رخ کو سائڈ پر کرتے کہا۔ اسفند پلیز ایسا مت کہو۔ لالہ رخ آنکھوں میں نمی لیے بولی، جاؤ یہاں سے۔ اسفند اس قدر زور سے دھاڑا کہ لالہ رخ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں کیا کروں لالی، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تمہارے ساتھ، مگر تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے عنایہ کے آنسو یاد آ جاتے ہیں۔ اسفند بلک بلک کر رو دیا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر آتی عنایہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ عنایہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے قدرے قریب امروز کو سوتا پایا۔ وہ عنایہ کو اپنے حصار میں لے کر سو رہا تھا۔ عنایہ کی سانس اس منظر پر ایک دم رک گئی۔ یہ سب قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ امروز کو دیکھ ہی رہی تھی کہ امروز کی کسی کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس ہوتا آنکھیں کھول گیا۔
प्लीज़ छोड़े मुझे, इनाया धीमी आवाज़ में बोली। और अगर ना छोड़ूं तो? अमरोज़ ने इनाया का गाल सहलाते शरारत से कहा। इनाया उसकी बात पर शर्म से सुर्ख हो गई। अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटकने लगा। दरवाज़ा खोलो अमरोज़, असलम खानज़ादा गुस्से से दरवाज़ा खटखटाता बोला। क्या हो गया है भाई? अमरोज़ गुस्से से दरवाज़ा खोलता चिल्लाया। तो तू यहाँ है कमीनी, चल मेरे साथ। असलम खानज़ादा अमरोज़ को धक्का देता इनाया का हाथ पकड़ता उसे घसीटने लगा। छोड़ो मुझे, इनाया रोते हुए चिल्लाई। भाई छोड़े उसे। अमरोज़ असलम को धक्का देता इनाया को अपने पीछे कर गया। कमीने, ये मेरी बीवी है, असलम खानज़ादा गुस्से से चिल्लाया। शोर सुनकर बहराम खानज़ादा और अफशा बेगम भी आ गए। बीवी थी आपकी, जिसे कल रात आपने तलाक दे दी, अब ये मेरी बीवी है, जा यहाँ से। अमरोज़ गुस्से से असलम खानज़ादा को धक्का देता धाड़ा। क्या बकवास कर रहा है, मैं तब होश में नहीं था। असलम खानज़ादा अमरोज़ को मुक्का मारता धाड़ा। असलम चलो यहाँ से, मैंने कल रात अमरोज़ का निकाह इस लड़की से कराया था, हलाले के लिए। कुछ दिनों में अमरोज़ इसे तलाक दे देगा, फिर तुम्हारा निकाह हो जाएगा इस लड़की से। बहराम खानज़ादा असलम को समझाते उसे अपने साथ लिए कमरे से निकल गए। मुझे अपनी तरबियत पर यकीन है कि तुम जो करोगे ठीक ही करोगे। अफशा बेगम अमरोज़ के कंधे को थपथपाते कमरे से निकल गईं। अमरोज़ दरवाज़ा बंद करके जैसे ही पलटा, इनाया को कांपते देखकर वो फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अमरोज़ इनाया को गले से लगाता उसका सर सहलाने लगा। बहुत जल्द तुम्हारा इस लड़की से निकाह करवा दूंगा। बहराम खानज़ादा की आवाज़ इनाया के कानों में गूंजी। इनाया अमरोज़ के हिसार से निकलती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। ये शास हवेली के डाइनिंग हॉल का मंजर था। असफन सरबराही कुर्सी पर बैठा था। छोटे साईं बीबी जी ने खाना खाने से मना कर दिया है, वो कह रही हैं कि उन्हें भूख नहीं है। मुलाजमा ने आकर असफन को बताया। असफन गुस्से से कुर्सी घसीट कर खड़ा हुआ ही था कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। क्या? मैं अभी आ रहा हूँ, असफन खुशी से कहता कॉल बंद कर गया। क्या हुआ साईं, आप बहुत खुश लग रहे हैं। रज़िया ने असफन को देख कर पूछा। हाँ बहुत खुश हूँ, मोरे को होश आ गया है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, असफन कहता खुशी से पोश की तरफ भागा। अमरोज़ जो बहराम खानज़ादा को तसल्ली देकर आया था कि वो इनाया को छोड़ देगा, कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र इनाया पर पड़ी, जो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठी थी और चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। अमरोज़ बगैर कुछ कहे कमरे से निकल गया और थोड़ी देर बाद कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में मग था। ये लो कॉफ़ी पियो, बेहतर फील करोगी। अमरोज़ कहता उसे मग पकड़ा गया और साइड दराज से बहुत सारी चॉकलेट्स निकाल कर उसके पास रख दी। आपको कैसे पता चला? इनाया ने शर्म से नज़रें झुकाए कॉफ़ी पीते पूछा। डॉक्टर हूँ, वैसे भी एक शौहर को अपनी बीवी के चेहरे से पता लग जाना चाहिए कि वो खुश है या उदास, तकलीफ़ में है या नहीं। अमरोज़ इनाया की नाक पर लब रखता उसके साथ बेड पर दराज हुआ और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। थैंक यू। इनाया कॉफ़ी के घूंट भरती मुस्कुरा दी। यू आर वेलकम माई वाइफ। अमरोज़ मुस्कुराते हुए इनाया का सर अपने सीने से लगा गया। लाला रुख लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब असफंद हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ किरण शाह थी जिन्हें वो सहारा देकर ला रहा था। अस्सलाम वालेकुम। लाला रुख ने मुस्कुराते हुए किरण शाह को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। किरण शाह ने मुस्कुराते हुए लाला रुख के सर पर हाथ रखा। सब बता दिए शरीर ने मुझे कि तुम शाहों की बहू हो। किरण शाह लाला रुख का गाल थपथपाते हुए बोली। असफंद किरण शाह को लेता नीचे बने कमरे की तरफ ले गया क्योंकि वो अभी कमजोरी की वजह से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। मोरे आप आराम करें, मैं रज़िया को आपके खाने के लिए कहता हूँ। असफंद कहता कमरे से निकल गया। आपकी तबीयत कैसी है अब? लाला रुख अपने दुपट्टे को मरोड़ते हुए बोली। इधर आओ मेरे पास। किरण शाह ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया। आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा या नफरत नहीं हो रही? मेरी फैमिली की वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ़ें हुई। लाला रुख किरण शाह के प्यार से बात करने पर हैरान हुई। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर थोड़ी था। ये मर्दों की अना की जंग में हमेशा औरत ही पिसती है, मगर हर कोई औरत को ही कसूरवार क्यों ठहराता है? मर्द को कोई इल्ज़ाम क्यों नहीं देता? मेरी बेटी का भी कोई कसूर नहीं था। कसूर था तो माशरे के उन जालिम मर्दों का जो इक़्तिदार की खातिर औरत को मसलने की कोशिश करते हैं। किरण शाह आंखों में नमी लिए बोली। मगर आपका बेटा तो समझता है कि मेरा इस सब में कसूर है। लाला रुख मुंह बनाते हुए बोली। वो सिर्फ तकलीफ में है, ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। किरण शाह लाला रुख को गले लगाते बोली। इनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी कि अमरोज़ कमरे में दाखिल हुआ। इनाया के घने लंबे बाल देखकर अमरोज़ को अपना दिल तेज़ी से धड़कता महसूस हुआ। ये क्या है? इनाया ने अमरोज़ के हाथ में बॉक्स देखकर पूछा। बताता हूँ। अमरोज़ ने बॉक्स टेबल पर रखा और कमरे को लॉक किया।
کمرہ لاک کرنے پر عنایہ کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں بجتی محسوس ہوئی۔ امروز نے باکس کھولا جس میں کیک تھا۔ کیک؟ عنایہ نے حیرت سے امروز کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، کیک۔ آج میری برتھ ڈے ہے اور میں اپنی پیاری بیوی کے ساتھ اپنی برتھ ڈے منانا چاہتا ہوں۔ امروز عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹیبل کے پاس لے آیا۔ امروز نے کیک کاٹا اور کیک کا پیس عنایہ کی طرف بڑھایا۔ عنایہ نے جھجکتے ہوئے کیک کھایا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ عنایہ نے مسکراتے ہوئے امروز کو وش کیا۔ اب میرا گفٹ دو۔ امروز نے مسکراتے ہوئے عنایہ کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ گفٹ؟ وہ تو نہیں ہے میرے پاس، عنایہ نے پریشانی سے کہا۔ ارے ایسے کیسے؟ مجھے تو گفٹ چاہیے۔ امروز عنایہ کو باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ آئی لو یو عنایہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے کب، کیسے، کیوں اچھی لگی، مگر اب تمہارے علاوہ کوئی اچھا ہی نہیں لگتا، امروز نے کہتے عنایہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ امروز نے آنکھوں سے جیسے عنایہ سے اجازت چاہی۔ پلیز امروز۔ عنایہ امروز کو پیچھے ہٹاتی اٹھ بیٹھی۔ آئی ایم سوری عنایہ، اگر تمہیں برا لگا ہو، مگر میں نے صرف اپنے دل کی بات بتائی ہے تمہیں، تم پر کوئی زبردستی نہیں، امروز کہتا اٹھ کر جانے لگا کہ عنایہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ میرا دل بھی آپ سے محبت کرنے لگا ہے، مگر میں ہم دونوں کو اس تکلیف سے بچا رہی ہوں جو الگ ہونے پر ہم دونوں کو ہوگی۔ آپ کے بابا نے صاف کہا تھا کہ وہ مجھے اس شخص کے حوالے کر دیں گے۔ عنایہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ عنایہ کے اظہار پر امروز کو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوا، مگر اس کی اگلی بات پر امروز نے لب بھینچے۔ میری بات سنو تم، امروز نے کہتے عنایہ کو جھٹکا دیا کہ وہ امروز کے سینے سے آ لگی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں عنایہ، اور تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم میرے ساتھ کھڑی ہو تو میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ امروز کہتے عنایہ کے بالوں پر لب رکھ گیا۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی ڈر نہیں، عنایہ نم آنکھوں سے کہتی امروز کے سینے پر سر رکھتی اسے رضامندی دے گئی۔ آئی لو یو، میں تمہیں کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا میری جان، امروز نے کہتے عنایہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتہ کر رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر کرن شاہ بیٹھی تھیں، ان کے برابر میں لالا رخ بیٹھی تھی اور ان کی دوسری طرف اسفند۔ لالا رخ بیٹا، ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ کرن شاہ نے لالا رخ کو کچھ نہ لیتے دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں آنٹی، بس رات کو موری کو پریشانی میں دیکھا تھا، تب سے دل بیٹھا جا رہا ہے، لالا رخ کہتی رونے لگی۔ ارے بیٹا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اسفند تمہیں لے جائے گا تمہارے گھر، اپنی امی سے مل آنا، کرن شاہ نے اسفند کی طرف دیکھتے کہا۔ مرے مگر، اسفند نے کچھ کہنا چاہا مگر کرن شاہ نے اسے ٹوک دیا۔ میں نے کہہ دیا نا اسفند۔ کرن شاہ کی گھوری پر اسفند خاموش ہو گیا۔ صرف آنٹی اس خڑوس کو ہینڈل کر سکتی ہیں، لالا رخ نے اپنی ہنسی چھپاتے سوچا۔ خان حویلی میں سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ امروز عنایہ کا ہاتھ پکڑے ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور عنایہ کے لیے کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسلم خانزادہ نے غور سے یہ منظر دیکھا۔ امروز بیٹا، میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، تم طلاق کے پیپرز پر سائن کر دینا، بہرام خانزادہ چائے کی پیالی پکڑتے بولے۔ بہرام خانزادہ کی بات پر عنایہ کام گئی کہ امروز نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی۔ بابا، میں عنایہ کو نہیں چھوڑوں گا، امروز نے حتمی لہجے میں کہا۔ دیکھا، اس کمینے کی نیت بدل گئی بابا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اسلم خانزادہ غصے سے امروز کی طرف بڑھنے لگا جب بہرام خانزادہ نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ امروز، تم اپنی بات سے مکر رہے ہو، بہرام خانزادہ غصے سے امروز کو گھورتے بولے۔ بابا، حلالہ کی بات آپ نے کی تھی، میں نے نہیں، اور میں نے کبھی بھی اس حوالے سے حامی نہیں بھری، تو پلیز عنایہ میری بیوی ہے اور اسے میں نہیں چھوڑوں گا، امروز نے عنایہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے کہا۔ بکواس بند کرو تم، بولو لڑکی، تم کیا چاہتی ہو؟ بہرام خانزادہ عنایہ کو آنکھیں دکھاتے دھاڑے۔ بولو عنایہ، اپنی مرضی بتاؤ سب کو، امروز نے عنایہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے ہونے کا احساس بخشا۔ اسفند اور لالا رخ جو حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے، شور سنتے ڈرائنگ روم کی طرف آ گئے۔ امروز میرے شوہر ہیں اور میں انہی کے ساتھ رہوں گی، عنایہ مضبوط لہجے میں بولی۔ بے غیرت، تجھے تو میں، اسلم خانزادہ غصے سے عنایہ کی طرف بڑھنے لگا کہ اسفند نے اس کے منہ پر مکہ دے مارا۔ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے سوائے مار پیٹ اور گالیوں کے؟ تمہارے ساتھ رہتے ہوئے میں مرنے کی خواہش کرتی تھی، مگر امروز نے مجھے سکھایا کہ زندگی جینا کسے کہتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ بیوی کی جگہ زمین پر نہیں اپنے مرد کے ہم پلہ ہوتی ہے۔ تم جیسے فرعون کو جھیلنے کے بعد میرے خدا نے مجھے امروز جیسے ہیرے سے نوازا، میں تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر مرنا پسند کروں گی، عنایہ حلق کے بل چلائی۔ سب حیرت سے عنایہ کو دیکھ رہے تھے جو ہر وقت روتی رہتی تھی، چپ کر کے ظلم سہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ امروز کی محبت اور پیار تھا جنہوں نے اسے اس قدر ہمت اور حوصلہ بخشا تھا۔ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہو رہا ہے، تو نے میرے حصے میں آئی اس لڑکی پر بھی قبضہ کر لیا اور میری سرداری بھی چھین لی۔ اس سرداری کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا امروز۔ اسلم خانزادہ اپنی جیب سے گن نکالتا امروز کی طرف کر گیا۔ امروز، عنایہ خوفزدہ ہوتے چلائی۔ اسلم، کیا کر رہے ہو؟
اپنے بھائی پر بندوق تانے کھڑے ہو، نیچے کرو بندوق۔ بہرام خانزادہ چلائے، نہیں بابا سائیں، اس سرداری کے لیے میں نے اپنے سگے بھائی کو نہیں چھوڑا، تو یہ تو پھر سوتیلا ہے۔ اسلم خانزادہ ٹریگر پر دباؤ بڑھاتا چلایا، کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو؟ بہرام خانزادہ کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ شاہویز کو گولی زوریز نے نہیں بلکہ میرے آدمی نے ماری تھی جو وہاں چھپا ہوا تھا، اور زوریز اور شاہویز کی ہاتھا پائی سے فائدہ اٹھا کر میں نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا تھا گولی چلانے کا، تاکہ میں سردار بن سکوں۔ اب امروز بھی اپنی جان سے جائے گا، جو میرے اور سرداری کے بیچ آئے گا اس کا انجام صرف موت ہوگا۔ اسلم خانزادہ کہتا گولی چلا گیا، مگر اس سے پہلے وہ امروز کو لگتی بہرام خانزادہ اسے اپنی طرف کھینچ گئے اور گولی دیوار میں جا لگی۔ بے غیرت، تم نے سرداری کے لیے اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا۔ بہرام خانزادہ آگے بڑھتے اسلم خانزادہ کو تھپڑ رسید کر گئے۔ غلطی میری ہے جو تمہاری صحیح تربیت نہ کر سکا، تم نے قابل بن کر اپنے ہی بھائی کی جان لے لی، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ بہرام خانزادہ نے روتے ہوئے اسلم خانزادہ کو دھکا دیا۔ اسلم خانزادہ غصے سے حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ مورے، لالا رخ روتی ہوئی افشا بیگم کے گلے لگ گئی۔ میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ افشا بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں مورے، لالا رخ نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ گڑیا، اسفند نے نم آنکھوں سے عنایا کو دیکھتے اپنی باہیں پھیلائیں۔ لالا، عنایا روتی ہوئی اسفند کے گلے لگ گئی۔ بابا سائیں، لالا رخ بہرام خانزادہ کے پاس گئی جو صدمے میں کھڑے ہوئے تھے۔ لالا رخ کو دیکھتے انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ ٹھیک ہو؟ بہرام خانزادہ نے آنکھوں میں آنسو لیے لالا رخ سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں بابا سائیں، اسفند اور کرن آنٹی بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ لالا رخ اسفند کو دیکھتے بولی جس پر وہ نظریں چرا گیا۔ مجھے معاف کر دو اسفند شاہ، تم نے دکھا دیا کہ تم شاہ کتنے ظرف والے ہو۔ ہماری بیٹی ہم سے پہلی بار ملنے آئی ہے اور وہ کتنی خوش اور مطمئن ہے، جبکہ تم جب پہلی بار عنایا سے ملے تھے تو وہ زخموں سے چور تھی۔ ہمیں معاف کر دو۔ بہرام خانزادہ بری طرح رو دیے۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر معاف کروں گا، میری بہن کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ اسفند نے عنایا کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ اسفند کی بات پر امروز نے بے چینی سے عنایا کو دیکھا۔ بھائی، میں یہی رہنا چاہتی ہوں۔ عنایا سر جھکائے بولی۔ سیریسلی عنایا، اتنے ظلم کے باوجود تم اپنے سے دگنی عمر کے شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اسفند نے حیرانی سے عنایا کو دیکھا۔ بھائی، میں امروز کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، وہ بہت اچھے ہیں۔ اسلم نے مجھے طلاق دے دی تھی اور اب امروز میرے شوہر ہیں۔ وہ بالکل بھی اسلم جیسے نہیں ہیں، بالکل بابا کی طرح ہیں، وہ عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ عنایا نم آنکھوں سے بولی۔ اسفند نے عنایا کی بات پر حیرانی سے امروز کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دو بار یونیورسٹی میں امروز سے مل چکا تھا۔ اگر میری بہن کو ذرا سے بھی تکلیف دی تو خود تمہاری جان لوں گا۔ اسفند نے انگلی اٹھا کر امروز کو وارن کیا۔ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا میں، امروز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسلم خانزادہ جو غصے میں گھر سے نکلا تھا، تیز گاڑی چلاتے ہوئے سامنے سے آتے ٹرک کو نہ دیکھ سکا اور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ جو لوگ مغرور اور انا میں رہتے ہیں ان کا انجام دردناک ہوتا ہے، خدا کے سامنے سب بے بس ہوتے ہیں۔ لالا رخ ٹیرس میں کھڑی تھی جب اسفند نے پیچھے سے لالا رخ کو اپنے حصار میں لیا۔ آئی ایم سوری، اسفند نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہے کہ غصے میں بھی آپ انسانیت کے درجے سے نہیں گرے، لالا رخ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے معاف کر کے میرے ساتھ زندگی بھر ساتھ دو گی؟ اسفند نے آنکھوں میں محبت لیے پوچھا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لالا رخ کہتی اسفند کے سینے سے لگ گئی۔ وہ زمین جس پر جھگڑا شروع ہوا تھا بہرام خانزادہ نے اسفند کو واپس کر دی تھی، جس پر وہ شامیر شاہ کی خواہش کے مطابق ہسپتال بنوا رہا تھا۔ عنایا بھی امروز کے ساتھ بہت خوش تھی۔ بہرام خانزادہ جنہوں نے یہ لڑائی شروع کی تھی، اپنے جوان بیٹوں کو کھونے کے